یوسف نظر صاحب 2024 اوور آل اگر اس میں تھوڑا بہت معیشت کا بھی آپ ایک ٹچ دے دیں، کیسا رہا آپ کے خیال میں؟ ایک دھماکہ خیز سال تھا، اس میں جنگیں بھی ہوئیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر بھی خصوصاً یوکرین کی جنگ جاری رہی، انفلیشن جو ہے وہ کافی بڑی۔ آپ کیسے سم اپ کریں گے 2024 کو آج جبکہ وہ ختم ہو رہا ہے؟ 2024 میرے خیال سے دنیا کی معیشت کے لیے ایک اچھا سال تھا، یہ ریکوری کا سال تھا۔ 2023 میں بہت انفلیشن بڑھ گیا تھا، بہت لگ رہا تھا کہ بہت بحران ہے، انٹرسٹ ریٹس بہت بڑھ گئے تھے۔ تو 2024 میں ورلڈ وائڈ انفلیشن میں کمی آئی ہے، اور جو تیل کی قیمتیں تھی جو بہت اہم فیکٹر تھا مہنگائی کے پیچھے، اس میں کافی کمی آئی۔ تو اس لحاظ سے ہم 2024 کو ہم دنیا میں معیشت کی ریکوری کا سال کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں یوسف نظر صاحب اگر ساتھ میں آپ سے پاکستان کے کانٹیکس میں بھی پوچھ لوں کہ ہم نے دیکھا کہ انفلیشن یہاں پہ بھی کم ہوئی، انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا، اور بلکہ ابھی تو کہا جا رہا ہے سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ اب 2024 کیسے رہا پاکستانی معیشت کے لیے، اور آگے 25 آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے پائپ لائن میں؟ 2024 پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنٹراسٹ تھا 2023 کے ساتھ۔ اگر آپ سنبھلنے کی بات کریں معیشت کے، تو یہ ایک سال قطع نظر اس کے کہ جو دوسری چیزیں ہیں نیگیٹو، لیکن اگر آپ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو میں اس کو کہوں گا کہ 2024 پاکستان کی جو اکانومی کے جو خاص جو کرٹیکل انڈیکیٹرز تھے اس میں ایک ریمارکیبل ریکوری کا سال تھا۔ مہنگائی میں بہت تیزی سے کمی واقع ہوئی، انٹرسٹ ریٹس میں کمی واقع ہوئی۔ پاکستان کو جو یہ 2023 کے سمر میں یہ خدشہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ شاید کر جائے خدا نخواستہ، اس سے ہم بہت کافی آگے نکل چکے ہیں، اور معیشت کافی اسٹیبل ہو گئی ہے۔ ہم نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا، تو کافی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں کافی اسٹیبلٹی آئی ہے، اور اب آگے جو ہے ترقی کا یا پروگریس کا دار و مدار اسی بات پہ ہوگا کہ حکومت جو ہے اب اس اسٹیبلٹی سے کیسے فائدہ اٹھاتی ہے اور کون سی ریفارمز کرتی ہے جن کی ہم سب کہتے ہیں کہ اشد ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں یوسف نظر صاحب آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی، تو ظاہری بات ہے اکنامک اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا 2024 جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے تقریباً پیک پہ رہی، جو اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ چونکہ معیشت کو ماہر معیشت بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی گلوبل افیئرز اور پھر پاکستانی سیاست پہ بھی بڑی گہری نظر ہے۔ 2025 جو ہے اس میں آپ کی نظر میں موجودہ گورنمنٹ، موجودہ سسٹم جو ہے وہ کیا ایسا کر سکتی ہے جس سے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہو، اور اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑھے؟ دیکھیے، آپ نے کہا بڑا زبردست سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو لوگ کہتے تھے کہ سیاسی جو عدم استحکام سے معاشی جو ہے استحکام جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے، کچھ میں اس سے پہلے بھی اختلاف کرتا تھا، اور 2024 نے یہ بات غلط ثابت کر دی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت زیادہ پولرائزیشن تھی وہ ہے۔ معاشی جو صورتحال ہے اس میں ڈرامیٹک امپروومنٹ آیا ہے، لیکن یہ بات ہم سیاست کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ سیاست میں جو صاف میں کہوں گا کہ جو تناؤ کی جو کیفیت تھی، جو ایک دوسری طرف جو جماعت ہے PTI اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ، اس میں وہ تناؤ برقرار ہے، اور اس میں شاید کچھ بہتری آئے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی 2025 کا جو سال ہے وہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آئے گی۔ یہ معاملات ایسے ہی شاید چلتے رہیں گے، اور معیشت کا جو دار و مدار ہے میرے خیال سے وہ اس بات پہ زیادہ ہوگا کہ تیل کی قیمتیں کیسے رہتی ہیں، اور جو امریکہ کی جو نئی حکومت آئے گی ٹرمپ صاحب میں، وہ کیا پالیسیاں اپناتے ہیں پاکستان کے حوالے سے نہیں، دنیا کی معیشت کے حوالے سے۔ تو جو ایک رسک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب نے جو چین سے جو ان کی پالیسی ہے، اگر اس میں انہوں نے
کنفرنٹیشن کی پالیسی اڈاپٹ کی تو یقیناً دنیا کی معیشت اس سے متاثر ہو سکتی ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک گلوبل کانٹیکسٹ میں جو زیادہ اہم بات یہ ہوگی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چین سے متعلق کیسی پالیسی کو فالو کرتے ہیں. لیکن پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہوگا کہ وہ اپنے جو داخلی معاملات ہیں، خاص طور پہ جو معاشی ریفارمز ہیں، اس کو توجہ دیں. اور حکومت کو اگر چاہیے کہ وہ اس لحاظ سے بہت حکومت ہماری لکی رہی ہے کہ 2022 میں جو اسپرنگ میں جو تیل کی قیمتیں تھیں اس کے مقابلے میں اب تو تقریباً قیمتیں 40% سے کم ہیں. اور یہ بہت بڑا ایک فیکٹر رہا ہے جو معاشی جو آپ کہتے ہیں اشاریوں میں جو امپروومنٹ آیا ہے. اچھا، اس میں یوسف نظر صاحب اگر تھوڑا سا اس کو جو آپ نے یو ایس کی بات کی اور ٹرمپ کی پالیسیز کی بات کی، چائنا اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چائنا سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید وہ آتے ہی پہلا اعلان یہ کریں گے کہ جی سابق ایک وزیر اعظم صاحب ہیں جو جیل میں، ان کو رہا کیا جائے. یہ مینشن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دباؤ جو ہے یہ کس حد تک پاکستان پر آ سکتا ہے، اور کیا آئی ایم ایف جس میں امریکہ تقریباً 17% جو ہے ووٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہے آئی ایم ایف میں. ویسے تو آئی ایم ایف پالیٹکس میں تو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے، لیکن کیا اس طرف بات جا سکتی ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو تنگ کرنا شروع کر دے؟ جو پاکستان میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے، اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، میرے خیال سے یہ ان کی خوش فہمی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب کو عمران خان سے یا پاکستان کی داخلی سیاست سے کوئی خاص دلچسپی ہے. مختلف لوگ بیانات دیتے رہتے ہیں، ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو سیریسلی ایز اے پالیسی لینا جو ہے میرے خیال سے غلطی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ٹرمپ کا جو پاکستان کے متعلق پالیسی ہے اس کا میرے خیال سے ایک بہت ہی پاکستان ایک مائنر فیکٹر ہے. ٹرمپ جو ہیں وہ ہندوستان سے تعلقات بڑھانے کے لیے پہلے بھی بہت کین تھے، ابھی بھی ہوں گے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے. اس کا تعلق عمران خان کی سیاست سے ہرگز نہیں ہے. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران خان کے سیاسی کیریئر پہ کوئی اثر پڑے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ان پہ عمران خان کی سیاست پہ یا ان کے سیاسی کیریئر پہ یا ان کی رہائی سے ٹرمپ کو کوئی دلچسپی ہے یا اس سے کوئی فرق پڑے گا.